والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان پر انگنت بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں اور احسانات کیے ہیں کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری منہ بولی چیزوں میں سے جو تم نے مانگا ہے اللہ نے عطا کیا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ نے اتنی زیادہ انعامات اور نعمتیں تم پر کی ہیں کہ اگر ساری کائنات کے انسان مل کر بھی ان کو شمار کرنا چاہیں اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور ماہرین بتاتے ہیں کہ ابھی تک 22,000 مخلوقات ایسی ہیں جن کا شمار ہو چکا ہے، 22,000 مخلوقات، اور جن کا انسان کے علم میں نہیں وہ نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور یہاں ہم اپنے ماحول کے میں نظر ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے کتنے انعامات کیے ہیں کہ کہیں پہ یہ ہمارے لیے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ بہتے ہوئے دریا اور یہ رخ بدلتی ہوائیں اور یہ لہلہاتے سرسبز و شاداب کھیت اور قسم قسم کے جانور، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قیمتی معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ، اور اسی طرح یہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے پرندے اور چشمے ہوئے اور یہ دریا اور بہتے ہوئے چشمے، بے شمار اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے ہیں۔ یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے انسان کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ انسانوں کو اللہ نے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، صرف یہی مقصد اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور عبادات کے کرنے سے انسان کو حاصل کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں عبادات کے چند فوائد آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عبادت کے بدلے میں عطا کیا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، عبادت کرنے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ خالق و مالک فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ فِيمَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ کہ بندہ کسی چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ وہ میرے مقرر کردہ فرائض کی ادائیگی کس کا کر سکتا ہے، یعنی کہ جو بندے پر اللہ نے فرائض کو فرض کیے ہیں جب بندہ ان کی ادائیگی کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر وہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنے لگ جائے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو فرائض کی ادائیگی ہے یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور نوافل سے بندے کو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر عبادت جو ہے یہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے رات بھر مستعد رہتا، یعنی کہ ہر وقت میری کوشش ہوتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا۔
تو ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے سوال کرو، تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بس یہی میری حاجت ہے، یہی سوال ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تمہیں پھر اپنے نفس کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ سجدے ادا کرنے ہوں گے، یعنی کہ تم زیادہ سجدوں کے ذریعے اور نوافل کے ذریعے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ میں تمہیں جنت میں اپنی رفاقت کے بارے میں اللہ سے سوال کر سکوں۔ تو معلوم ہوا کہ جو بندہ کثرت کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور نوافل کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ساتھ نصیب ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ خالق و مالک فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھیں اور رات کے کئی گھڑیوں میں بھی، یقیناً جو نیکیاں ہیں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، اور اسی طرح جو جمعہ کی ادائیگی ہے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، یہ بندے کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے بندہ ان کی ادائیگی سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ معاف نہیں کرتے، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ روزوں کے ذریعے سے اور جمعہ کی ادائیگی کے ذریعے سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر عبادت سے اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبردار نہ کروں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں اللہ کے ضرور مجھے ضرور بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مشقت کے اوقات میں جب تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، مبالغہ آرائی سے اچھی طرح وضو کرنا اور مساجد کی جانب پیدل چل کے جانا، اور اسی طرح ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ ایک نماز ادا کی ہے تو دوسری کی تڑپ ہو انسان میں کہ کب وقت آئے اور میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ ان اعمال کے ذریعے سے اللہ بندے کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح عبادت کے لیے وقت نکالنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی فقیری کو دور کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فراغت اختیار کر، اس کے بدلے میں تمہیں میں کیا عطا کروں گا؟ املأ صدرک غنى واسد فقرک، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور واسد فقرک، اور تم سے فقیری کو دور کر دوں گا۔ اور اگر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، اپنے کاموں میں مصروف رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اتنا زیادہ کاموں میں الجھا دوں گا کہ کبھی تمہیں میرے سامنے پھر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور یقینی بات ہے جو لوگ اللہ کی عبادت سے دور ہیں اور اپنے کاموں کاج میں ہی مصروف رہتے ہیں اور اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اپنے کاروبار کو ہی وہ اللہ کی عبادت سے زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور ایسے لوگ کبھی خوشحال نہیں ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اور اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری عبادت کے لیے وقت نکالتا ہے، میں اس کے کاروبار میں برکتیں بھی عطا کرتا ہوں اور اس کے دل کو غنا سے بھر دیتا ہوں، اور جو اس کی تنگ دستی ہوتی ہے میں اس کو بھی دور کرتا ہوں۔ اور اسی طرح چھٹے نمبر پر عبادت کا جو بہترین فائدہ ہے، بندہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا
اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ عبادت سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور اس کے اندر پرہیزگاری اور تقوی آتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ بندے کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ عبادت کا جو بہترین فائدہ ہے، اس سے بندہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے، کہ جو بندہ نماز کو ادا کرتا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے جہاں پہ اس نے نماز پڑھی، حین مصلاہ، جہاں وہ نماز ادا کرتا ہے اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا یا کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جب تک اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کہ اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے اور اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس پہ اپنا رحم فرما۔ اس لیے نماز کو ادا کرنے کے بعد کم از کم جو نماز کے فرضی اور نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اتنے وقت کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہنا چاہیے، ان میں اٹھنے کی جلدی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بندہ فرشتوں کی دعا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پورے خلوص کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنی عبادت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کے ذریعے سے جو حاصل ہونے والے فوائد ہیں اللہ ان کا بھی ہمیں مستحق ٹھہرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔